ایک صاحب کے یہاں شادی ہونے والی تھی، آپ کے کرناٹک کا ہی واقعہ ہے۔ پہلے سے پتہ چل گیا، ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، بالکل ایسی شادیوں میں نہ جاتے ہیں، نہ کسی کو جانے کا مشورہ دیتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو۔ کہیں پہلے سے پتہ نہ ہو، پھنس جائے تو الگ بات ہے، اللہ معاف کرے۔ ایک دوست نے بتلایا کہ ہمارے ایک کزن کی شادی ہونے والی ہے اور وہ لوگ فلاں رسمیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ان کو سمجھاؤ، ایسی غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، بچوں کی زندگی برکت سے خالی ہو جائے گی۔ تو ان صاحب نے کہا وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے سمجھایا تھا، لیکن وہ بچے کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہم اپنی خوشیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ان سے جا کے پوچھو یہ ایک ہی بیٹا تم کسی بازار سے خرید کے لائے تھے یا اللہ نے دیا ہے؟ اور اگر بارات نکلنے سے ایک دن پہلے اللہ ایک ہی بیٹے کو واپس لے لے تو کیا کرو گے؟ موت زندگی کے مالک تو اللہ ہے نا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ بارات کی تیاری ہو رہی ہے اور بچے کا انتقال ہو گیا، ایسے واقعات۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ بارات روانہ ہوئی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دولہا کا انتقال ہو گیا۔ نہیں چلتی کسی کی مرضی، نہیں چلنے دیتے اللہ۔ تھوڑی سی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حالت امتحان میں پیدا کیا، اللہ ہم کو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے، کہیں اللہ کا عذاب آئے اور شریک ہونے والے بھی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور وہ دعوت نامہ بھیجے میرے گھر میں آگ لگی ہے، جتنے آ رہے ہیں سب جل رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیں، تو جائیں گے؟ نہیں، اتنا پرانا دوست ہے، اتنے تعلقات ہیں، اتنے دن سے تعلقات ہیں، تو جانا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ یہ فیصلہ کوئی کرے گا؟ کوئی ایسا عقل مند ہو تو مجھے نام لکھا دے، کم سے کم 2-3 نام تو آ جائیں ایسے عقل مندوں کے۔ ہے کوئی ایسا عقل مند؟ یہ ناسمجھی اس لیے ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، اور جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ سب دھکے دے دے کر باہر کیے جائیں گے۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی بے عقلی کی بات نہیں کرتا، بھائی لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پر چلو، مجھے اپنے راستے پر چلنے دو، میں کسی غلط کام میں، کسی غلط بات میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اگر ہم آنکھیں کھولیں اور غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا یہ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور جو اچھے بھلے دیندار سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی ہو رہی ہیں۔ آؤ آج سچی پکی توبہ کر لیں۔ کچھ پتہ نہیں اللہ کے پاس کب جانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کی کئی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، کئی لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ جو زندگی گزر چکی وہ ہمیں معلوم ہے، جو باقی ہے وہ کسی کو معلوم ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اس کی کہ اب جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ پچھلی زندگی کا کفارہ بن جائے، بچی ہوئی زندگی پچھلی زندگی سے اچھی ہو جائے، اور ہم ناسمجھی کے فیصلے کرنا بند کر دیں، باقی زندگی میں سمجھداری کے فیصلے کرنے لگیں۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں سمجھداری کے فیصلے کرے تو کہتے ہیں بہت کٹر ہو گئے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں سمجھداری کے فیصلے کرے تو کہتے ہیں بہت عقل مند ہیں۔ کوئی زہر کھلائے نہ کھائے تو کہتے ہیں بہت سمجھداری کیا، بہت اچھا کیا نہیں کھایا، اور کوئی گناہ کی جگہ آنے کی دعوت دے اور نہ جائے تو کہتے ہیں بہت کٹر بنا آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے نقصان کا یقین ہے، آخرت کے نقصان کا یقین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے جھگڑا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے تعلقات ختم کر لیں، تعلقات باقی رکھیں، جھگڑا نہ کریں، محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور اگر نہ سمجھے تو یوں کہیں بھائی پھر اس نقصان میں مجھے شریک نہ کرو، میں نہیں آتا۔ کوئی عذر کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں۔ شیطان کا کہنا نہ مانو، مسجد کے متولی ہیں اور شادی منمانی کر رہے ہیں، یہ ہیں دروازے پر کھڑے رہنے والے۔
چاہے متولی ہو، چاہے امام صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے عالم صاحب ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے سیٹ ہو، چاہے حاجی صاحب ہو، یا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، جہاں جہاں صاحب لگائے جاتے ہو میں آپ کو پورا اختیار دے رہا ہوں، سب لگا لیجیے۔ اگر اسلام میں پورے اندر نہیں آئے تو دھکے دے کر باہر کیے جائیں گے، اور شروع ہو گیا یہ سلسلہ، دھکا دیا جا رہا ہے، باہر نکالے جا رہے ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت رونے کی بات ہے، بہت گھبرانے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو بچا لے۔ عقل مندی کا فیصلہ کر کے اٹھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے اندر آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔